اوکے جی. دا سیویئر آف مین کائنڈ، کلاس 9th. دا سیویئر آف مین کائنڈ، بنی نوع انسانیت کا جو ہے وہ بچانے والا. سیویئر بچانے والے کو کہتے ہیں، بنی نوع انسانیت کو بچانے والا، مین کائنڈ بنی نوع انسانیت کو. اوکے جی، اوپر سے دیکھتے ہیں جی. Arabia is a land of unparalleled charm and beauty, with its trackless desert and sanctuaries in the dazzling rays of a tropical sun. Unparalleled, unmatched، ٹھیک ہے، دلکش، چام، خوبصورت، چام، دلکش، unparalleled، بے مثال، بیوٹی، خوبصورتی. ٹھیک ہے جی. عربیہ بے مثال اور دلکشی اور خوبصورتی کی ایک سرزمین ہے. with its trackless desert of sanctuaries in the dazzling rays of a tropical sun، جس میں بہت تیز سورج کی کرنوں کی شعاعیں جو آنکھوں کو کیا کر دیتی ہیں جی، چونکا دیتی ہیں. اور with its trackless deserts، گمنام راستوں کے ساتھ، یعنی ایسا صحرا جس کے اندر گمنام راستے ہیں. ٹھیک ہے، گمنام راستوں والا صحرا جس کے اندر جو ہے سورج اتنا گرم ہے، جس کی کرنیں اتنی تیز ہیں جو آنکھوں کو بھی جو ہے چوندا دیتی ہیں. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers، اور اس کا جو تاروں بھرا آسمان ہے، ملکی وے ہے، وہ شاعروں اور مسافروں کے خیالات کو جو ہے نا اس کو پختگی دیتا ہے، اس کے خیالات میں جو ہے نا مزید جو ہے وہ جوش پیدا کرتا ہے ان کے خیالات میں. It is the land of the Holy Prophet ﷺ was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. اور اسی جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس جگہ سے تقریباً جو ہے کتنے فیصد میل کے مسافت پر جی؟ 50 میل کے جو ہے وہ مسافت پر مکہ مکرمہ میں، جو کہ بحیرہ عرب کے ساتھ واقع ہے. سیکنڈ دیکھیں جی، سیکنڈ پیراگراف. دا عرب پوزیسڈ، پوزیس کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا، مالکیت رکھنا. دا عرب پوزیس اے ریمارکیبل، ایک شاندار میموری، یادداشت. اینڈ ور این ایلیکوینٹ پیپل، ور این ایلیکوینٹ فصیح و بلیغ. ٹھیک ہے، اچھی بول چال والے لوگ. یعنی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے جی کہ عربی جو ہے نا غیر معمولی یادداشت اور فصیح و بلیغ لوگ تھے. مطلب کہ اچھی بول چال رکھنے والے جو ہے وہ لوگ تھے، اچھا بول چال کرتے تھے، ان کو بولنے کا طریقہ جو ہے بہت بہترین تھا. The eloquence and memory found expression in their poetry، اور ان کی جو ایلیکوینس ہے، ان کی جو میموری ہے، ان کی جو یادداشت ہے، فاؤنڈ ایکسپریشن، ایک تاثر پیدا کر دیتی تھی ان کے جو ہے پوئٹری میں، ان کی شاعری میں. ایوری ایئر، ہر سال، اے فیئر، ایک میلہ، واز ہیلڈ، منعقد کیا جاتا. فار اے پوئٹیکل کمپٹیشن، ایک مشاعرہ منعقد کیا جاتا. ٹھیک ہے جی، انعقاد کیا جاتا ایٹ اوکاز کے مقام پر. اٹ از نریٹڈ دیٹ حماد سیڈ ٹو خلیفہ ولید بن یزید that I can recite to you for each letters of the alphabet 100 long poems. اب جو کیا کہتا ہے کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا کہ میں حرف تجھی کے تمام حروف، یعنی کہ الفابیٹس کی ایک طویل نظمیں، یعنی کہ 100 طویل نظمیں جو ہیں وہ پڑھ سکتا ہوں. وداؤٹ ٹیکنگ ان ٹو اکاؤنٹ شارٹ پیسز، ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کے بغیر. اینڈ آل آف دیٹ کمپوزڈ ایکسکلوسیولی بائی پوئٹس، اور یہ ساری کی ساری جو ہے کس کے ذریعے چھپی گئی تھی جی، کس نے بنائی تھی جی؟ یہ شاعروں کے ذریعے جو ہے وہ چھپی گئی تھیں.
before the promulgation of Islam, اسلام کے آنے سے پہلے. Promulgation اشاعت. It is no small wonder that Allah Almighty chose the Arabic language for his final dispensation. Final dispensation. Dispensation means جی تقسیم and the preservation تحفظ کرنا. اب جی کیا کہہ رہے جی It is no small wonder. It is no small wonder کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، چھوٹی معمولی بات نہیں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری پیغام کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا. اپنی عربی زبان کا جو ہے آپ نے آخری احکامات کا عربی زبان کا جو ہے انتخاب کیا اس کی اشاعت کے لیے اور حفاظت کے لیے. کس کی جی؟ عربی زبان کی، یعنی کہ قرآن پاک کی حفاظت کے لیے. تھرڈ پیراگراف جی when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of the age، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 38 برس کے ہو گئے. his most of the time he spent most of his time in solitude and meditation in the cave of Hira، غار ہرا میں. he used to retire with food and water and spend meditation. غور و فکر کیو غار ہرا کو کہا گیا ہے. سولیٹیوڈ مراقبہ، ٹھیک ہے، اکیلا پن. and spent days and weeks in remembrance of Allah Almighty. when حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was 38 years of age، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 38 برس کے ہو گئے. he spent، انہوں نے گزارے most of his time، اپنا بہت سارا وقت in solitude اکیلے پن میں and meditation اور مراقبے میں یا چلے میں in the cave of Hira، غار ہرا میں. he used to retire with food and water، وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے جاتے کیا جی؟ پانی اور خوراک. and spends اور گزارتے days، دن and weeks اور ہفتے in remembrance of Allah Almighty، اللہ تعالیٰ کی یاد میں. نمبر 5 the period of waiting had come to close، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں. his heart، ان کا دل was overflowing، جھلک رہا تھا with profound گہری، profound compassion ہمدردی، for humanity انسانیتی، ان کا دل جو ہے انسانی ہمدردی کے لیے جھلک رہا تھا. he had a pressing urge زبردست خواہشات، pressing urge to eradicate خاتمہ کرنا، wrong beliefs غلط عقائد کا، social evils معاشرتی برائیوں کا، سماجی برائیوں کا، cruelty ظلم کا، and injustice اور ناانصافی کا. یعنی کہ ان کا یہ بلیو تھا کیا جی؟ he had a pressing urge، وہ یہ چاہتے تھے کیا جی؟ pressing urge زبردستی جو خواہشات ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا. to eradicate wrong belief، eradicate کا میں نے بھی آپ کو بتایا خاتمہ کرنا. کس کا جی؟ wrong belief غلط عقائد کا، social evils سماجی برائیوں کا، cruelty ظلم کا، injustice جو ہے ناانصافی کا. this moment وہ لمحہ had arrived، وہ لمحہ آ چکا تھا. when جب he has to be bestowed نوازا جانا with prophethood، وہ لمحہ آ چکا تھا، وہ دن آ چکا تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا یا نوازا گیا. when one day ایک دن when he was in the cave of Hira، جب وہ غار ہرا میں تشریف رکھتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام اچھا one day when he was in the cave of Hira، جب وہ غار ہرا میں تشریف رکھتے تھے. حضرت جبرائیل علیہ السلام came and conveyed to him the following message of Allah Almighty. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب غار ہرا میں تشریف رکھتے تھے تو جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کے پاس آئے. کیا لے کر آئے جی؟ وہی لے کے آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے. and conveyed دیا ہم ان کو the following message of Allah Almighty، اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام. اس کے اندر جی اوپر ہے جی ویئر از مکہ سچویٹڈ، اس کا سوال جو ہے پیراگراف نمبر 1 میں ہی ہے کہ ٹھیک ہے اٹ واز دا لینڈ آف دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea, جو کہ بحیر عرب کے کتنے جی 50 میل کی مسافت پر ہے. اچھا what type of the competition was held at Ukaz, کس قسم کا جو ہے کمپٹیشن جو ہے وہ ہیلڈ ہوتا تھا, منعقد ہوتا تھا جی, کس قسم کا ہوتا ہے جی, ایک پولیٹیکل کمپٹیشن ہوتا تھا. اوکے جی, نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. اچھا جی, اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اچھا, ریڈ ان دا نیم آف دا لارڈ ہو کریٹڈ, پڑھو اپنے پروردگار کے اس نام سے جس نے تمہیں بنایا ہے. کریٹڈ مین, بنایا انسان کو, فرام اے کلوٹ آف انگل بلڈ, جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے. ریڈ اینڈ the Lord is most bountiful, پڑھو اپنے پروردگار کے اس نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. who taught the use of the pen, who taught, جس نے سکھایا, the use of the pen, لکھنا پڑھنا, ٹھیک ہے, پڑھنا لکھنا سکھایا. taught man that which he knew not, اور انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ کبھی پہلے نہیں جانتا تھا. یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے تو انہوں نے کہا, ان کا پہلا سوال کیا تھا جی, کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ پڑھیں اقرأ بسم ربک الذی خلق, تو پھر انہوں نے کہا کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا, میں نہیں جانتا. پھر تیسری دفعہ کہا تو پھر انہوں نے جو ہے ان کو پکڑ کے اپنے گلے سے لگایا اور پھر کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق پڑھیں. تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نریٹ کرنا شروع کیا, پڑھنا شروع کیا. اچھا جی, آگے دا فالوئنگ آف دا ڈیوائن میسیج, دا فالوئنگ یہاں جو ہے یہ مختلف جو ہے کتابوں میں ریویلیشن لکھا ہوا ہے, مختلف کتابوں جو ہے فالوئنگ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسیج وچ کنٹینیوڈ فار دا نیکسٹ 23 years had begun, and the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم had arisen to proclaim the oneness of Allah, توحید and the unity of mankind. اب جی وحی کا جو نزول ہے وہ شروع ہو چکا تھا, جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, واحد ہونے کا اور نسل انسانی کے اتحاد کا اعلان کر دیا. یعنی کہ دا ریویلیشن آف دا ڈیوائن میسیج, جو وحی کا سلسلہ تھا, وچ کنٹینیو جاری رہا, فار دا 23 years had begun, جو کہ اگلے 23 سال تک جاری رہا. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم had arisen, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا, ٹو پروکلیم, اعلان کر دیا, دا ونیس آف اللہ, اللہ کے ایک ہونے کا, اینڈ یونٹی آف مین کائنڈ, اور انسانیت کے وحدانیت کا, انسانیت کے جو ہے ایک ہونے کا. ہز مشن, اب جی ہز مشن واز ٹو ڈسٹرائے دا نیکسس آف superstition, ignorance and disbelief, and set up a noble conception of life and lead mankind to the light of the faith and divine bliss. اب جی اس کا دیکھا جائے تو اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں جی. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جو ہے کیا تھا جی, ابہام پرستی, جہالت اور بے یقینی کی فضا کو جو ہے وہ کیا جی ختم کرنا تھا, اور زندگی کا ایک عظیم تصور قائم کرنا تھا, اور ایمان اور خدا کی نعمتوں کی روشنی میں بنی نوع انسانیت کی قیادت میں, یعنی کہ بنی نوع انسانیت کی قیادت کرنی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. نیکسیس, اچھا اس کے اندر جو ہے کتنے مشکل الفاظ ہیں جی, ان الفاظ کو بھی نوٹ کر لیں. اچھا نیکسیس گٹھ جوڑ, ٹھیک ہے. ڈیوائن میسیج وہی, رائزن پیدا کرنا, ڈسٹرائے. اچھا نیکسیس سپرسیشن وہم پرستی, ٹھیک ہے. پروکلیم نوبل نیک, پروکلیم اعلان کرنا. اچھا آگے دیکھیں پیراگراف نمبر 7. اچھا جی, since this belief was threading their dominance in the society, since this belief, dominance غلبہ, threading دھمکانا, ٹھیک ہے,
اب جی سینس دس بلیف، اور جی یہ بلیف، یہ عقیدہ واز تھریڈنگ دیئر ڈومیننس ان دا سوسائٹی، دھمکا رہا تھا دیئر ڈومیننس، ان کے غلبے کو، ان دا سوسائٹی، کس کی جی، معاشرے میں، یعنی کہ اسلام جو ہے وہ غلبہ پا رہا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ چونکہ یہ عقیدہ جو ہے معاشرے میں ان کے غلبے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا، کن کے غلبے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا جی، کفار کے غلبے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا تھا۔ دا پیگن عربس، کفار عرب اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر، دباؤ ڈالنا، زیادہ دباؤ ڈالنا آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز فالوور، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ اکرام پر۔ دے وانٹیڈ، وہ چاہتے تھے، دیم ٹو ریناؤنس ترک کرنا، ٹھیک ہے، ترک کرنا، ٹھیک ہے، دیئر کیس، اپنا معاملہ، اپنا مذہب، اپنا عقیدہ، اینڈ ٹیک دا آئیڈل ورشپنگ۔ اور وہ کیا چاہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی، اپنا جو عقیدہ ہے، یہ جو مذہب اسلام، اس کو چھوڑ دیں اور آئیڈل ورشپنگ کریں، بت پرستی کرنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ آن ون اوکیشن، ایک موقع پر، دے سینڈ اے ڈیلیگیشن، دا گروپ آف پیپلس، کچھ لوگوں کا گروہ، دے سینڈ اے ڈیلیگیشن ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک وفد بھیجا، کینگ اینڈ کیرنگ انکل ابو طالب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بہت ہی مہربان اور رحم دل چچا ابو طالب کی طرف۔ دے ٹولڈ ہیم ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرام پریچنگ آف اللہ المائٹی میسج اور فیس دیئر انیمیٹی، انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام پھیلانے سے روکا جائے، اگر اسلام نہیں روکتے تو پھر ہماری دشمنی کا کیا کیا جائے جی، پھر ہماری دشمنی کا سامنا کیا جائے۔ اب جی فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈائلما، اس کشمکش میں جو ہے پڑھتے ہوئے، اس کشمکش میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈالتے ہوئے، یا اس جو ہے پریشانی کی حالت میں، اس جو ہے پریشانی کی حالت میں خود کو مشکلات صورتحال میں دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، دے سینڈ فار ہز نیوفے اینڈ ایکسپلین ٹو ہیم دا سچویشن، انہوں نے اپنے بھتیجے کو پیغام بھیجا اور اس کو جو ہے ان کو سارا معاملہ جو ہے ان کے سامنے رکھے۔ رسپونڈنٹ ود دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈنٹ ود دیز میموریبل ورڈس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریخ آویز جملوں کے ساتھ جواب دیا۔ مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا جان، اف دے پٹ دا سن، اگر وہ رکھ دیں سورج، ان مائی رائٹ ہینڈ، میرے دائیں ہاتھ پر، اینڈ دا مون، اور چاند، ان مائی لیفٹ ہینڈ، میرے بائیں ہاتھ پہ، ایون then I shall not abandon the promulgation of the oneness of Allah توحید، اور تب بھی جو ہے میں اپنے ایک خدا کی وحدانیت جو ہے اس کی پرچار کرنے سے، تبلیغ کرنے سے، ایک خدا کو ماننے سے جو ہے وہ تب تک جو ہے وہ میں اس ٹائم تک بھی جو ہے وہ نہیں ہٹوں گا۔ I shall set up the true faith upon the earth or perish in the attempt attempt. اور جی اب انہوں نے کیا کہا جی کہ میرے پیارے چچا جان، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں، تب بھی میں خدا کی وحدانیت کے اعلان کو ترک نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور زمین پر عقیدہ برحق یعنی کہ اسلام کو قائم کروں گا، اور اسی کوشش میں ختم ہو جاؤں گا، ورنہ میں جو ہے کیا ہو جاؤں گا جی، اسی کوشش میں ختم ہو جاؤں گا۔ اچھا نمبر 8 دیکھیں جی، The Rasul uncle was so impressed with his nephew's firm determination that he replied. حضور پاک حضرت ابو طالب جو ہے وہ کیا ہوئے جی، بہت زیادہ امپریس ہوئے، کس سے امپریس ہوئے جی، کس سے امپریس ہوئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے جدوجہد سے، ان کے حوصلے سے، ان کے دانش مندی سے، ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے نا وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا جی پختہ عزمی سے، ٹھیک ہے،
اور انہوں نے کیا کہا جی، سن آف مائی بردر، میرے بھائی کے بیٹے، گو دا وے، جاؤ، نون ویل ڈیئر ٹچ تھی، تمہیں کوئی بھی ہمت نہیں کرے گا تمہیں ہاتھ لگانے کی، آئی شل نیور فورسیک تھی، میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اوکے نیکسٹ، اچھا جی نیکسٹ دیکھیں جی، پیراگراف نمبر 9، اینڈ the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم did go the way Allah Almighty had chosen for him, imbued with divine guidance and firm resolve. The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم encountered all the challenges with grace and dignity. اب جی، اور اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر چلتے گئے جس راستے کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے جو ہے بنی نوع انسانیت کے لیے کیا تھا، یعنی کہ imbued with guidance, imbued with divine guidance, imbued with divine guidance، اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور پختہ عزمی سے، imbued with divine guidance and firm resolve، پختہ عزمی سے the Rasul صلی اللہ علیہ وسلم encountered، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنا کیا all the challenges، تمام مشکلات کا with grace and dignity، پختہ عزمی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، وقار، عزت کے ساتھ۔ In no time he elevated man to the highest possible level in both spiritual and worldly dominance. Imbued، سرشار ہونا، ٹھیک ہے، گریس، شائستگی، ایلیویٹڈ، رتبہ بلند کر دیا، ٹھیک ہے، ایور لاسٹنگ نیچے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تھوڑا سا اوپر سے پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، ان نو ٹائم، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر دیکھا جائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس پیراگراف میں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو ہے جتنے بھی چیلنجز تھے، ٹھیک ہے، ان کو باوقار طریقے سے جو ہے نا ہینڈل کیا۔ اچھا، اس سینٹنس کی دوبارہ، ان نو ٹائم ہی ایلیویٹڈ مین دا ہائیسٹ پاسبل لیول ان بوتھ اسپرچول اینڈ ورلڈلی ڈومیننس، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عربوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب عربوں کی فتوحات کے پیچھے جو ہے اصل حقیقت تھے، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ اور کچھ ہی عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو بلند ترین جو ہے ممکنہ سطح پر جو ہے وہ سرفراز کر دیا اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے انسان کو۔ ہی آلسو، اچھا ہاں، ہی واز آلسو اے ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، اور وہ عربوں کی فتوحات پر جو ہے کیا تھا جی، ان کے فتوحات کے پچھلے اصل جو ہے اصل طاقت تھی ان کے فتوحات کے پیچھے، which have created an everlasting impression on humanity, on human history۔ اب جی یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے فتوحات کے پیچھے اصل طاقت تھے، اور جو انسانی تاریخ پر ایک جو ہے لازوال تاثر پیدا کرتی ہے، کس کی تاریخ میں؟ انسانی تاریخ میں۔ نو ونڈر، اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہی از دا یونیورسلی ایکنالج جو ہے، ایکنالج مینس ٹو بی امبیشنس۔ اچھا، اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں یعنی کہ no wonder he is universally acknowledged as the most influential figure in the history یعنی کہ بے شک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی، ٹھیک ہے، وہ انسانی تاریخ میں لازوال تاثر پیدا کرتی ہے۔ اس پر حیران ہونے کی ضرورت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں ہر جگہ زیادہ تر جو ہے بااثر شخصیت مانے جاتے تھے، اینڈ فلوئنٹل فگر ان ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ٹھیک ہے، اور اسلام کی تاریخ میں بھی، ٹھیک ہے، انسان جو اسلامی تاریخ میں بھی، اور
کس کی تاریخ میں جی؟ انسان کی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ کے اندر بھی۔ اب جی ان دا ورلڈ آف میچل ہارٹ اے گریٹ ہسٹورین، ایک میچل ہارٹ گریٹ ہسٹورین ہے جی، وہ کیا کہتا ہے جی؟ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ایور تاہم was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principles۔ اب وہ کیا کہتے ہیں جی؟ تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اسلام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ دونوں اسلام کی مذہبی عقیدہ اور مرکزی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں کے لیے جو ہے ذمہ دار تھے، ٹھیک ہے؟ کیا جی؟ رسپانسبل تھے فار بوتھ، دونوں کے لیے، تھیولوجی اسلام کی مذہبی عقیدت، ٹھیک ہے، اینڈ اٹس مین ایتھیکل جی اس کا جو ہے مین اخلاقیات، مرکزی جو اخلاقیات، ٹھیک ہے، اینڈ مورل پرنسپل اور اخلاقیات اصولوں پر، یعنی دونوں کے لیے جو ہے وہ کیا تھے جی؟ وہ رسپانسبل تھے، وہ جو ہے وہ ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن، اور اس کے اندر ہی پلیڈ اے کی رول ان پروسلیٹائزنگ کبھی نہ ختم ہونے والا، پروسلیٹائزنگ ان نیو فیتھ، نئے ایمان کی۔ ان ایڈیشن، اور اس کے اندر ہی پلیڈ اے کی رول، ایک انہوں نے اہم کردار ادا کیا، کس کے اندر جی؟ ان دا پروسلیٹائزنگ دا نیو فیتھ، نیا جو ہے مذہب جو ہے اس کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، اس کو پھیلانے میں، اینڈ ان اسٹیبلشنگ دا ریلیجیس پریکٹس، اور نمازیں ادا کرنے کے لیے، یعنی کہ جتنی بھی رسومات ہوتی ہیں ایک مذہب کے اندر، تبلیغ کے اندر، یعنی کہ جتنی بھی نماز وغیرہ اس کی پریکٹس ایک مذہب کی۔ ان فیکٹ در حقیقت ایز دا ڈرائیونگ فورس بیہائنڈ دا عرب کنکویسٹ، ان فیکٹ جو ہے یہ در حقیقت یہ جو ہے یہ عربوں کی پشت پر جو ہے کیا تھے جی؟ ایک فتوحات تھے، ایک ان کے جو ہے فتوحات کی پشت پر محرک قوت تھے۔ He may well rank as the most influential political leaders of all times۔ اور کیا تھے جی؟ کہ اس کے جتنے بھی چیز تھے، جتنی بھی وہ تھی، جتنی بھی جو ہے وہ تھی جس کی ان کی عربوں کی فتوحات کے اوپر، وہ ایک مین ایتھیکل تھے، ایک مین جو ہے وہ ڈومیننس تھی۔ The Arab conquest of the 17th century have continued to play an important role in the human history۔ اور عربوں کی جو فتوحات تھی ان کے اوپر جو ہے ان کی جتنی بھی تھی فتوحات، ان کے اوپر جو ہے ایک تحریک، ایک محرک قوت تھی، کس کی جی؟ 7ویں صدی کے اندر، اینڈ ٹو پلے این امپورٹنٹ رول ان دا ہیومن ہسٹری، جن نے کردار ادا کیا انسانی تاریخ میں، جو ہے اس کی تاریخ میں ایک اہم، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج تک کی۔ اوکے جی 10 دیکھیں، سچ اے تھرو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی اوز ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی۔ سچ تھرو ٹرانسفارمیشن کے ذریعے